شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے لے کر شاہ اسماعیل شہید سے لے کر سید احمد شہید سے لے کر مولانا قاسم نانوتوی سے لے کر مولانا رشید احمد گنگوی سے لے کر حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی تک، حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی سے لے کر حسین احمد مدنی تک، حضرت مولانا حسین احمد مدنی سے لے کر عطا اللہ شاہ بخاری سے لے کر امیر عظیمت سے لے کر مفکر اسلام مولانا مفتی محمود الحسن گنگوی تک، مولانا مفتی محمود الحسن گنگوی سے لے کر مفکر اسلام بدر حریت شیخ الہند شیخ العرب والعجم حضرت مولانا ارشد مدنی تک، آج تک جو بھی باطل سے ٹکرایا صرف اور صرف علماء دیوبند بھی نظر آئے. والرسول علم فمن أخذ بحظ وافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز حاضرین اجلاس، سامعین کرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے پیشگان علم، میں اب حضرات کے سامنے علماء دیوبند کے قدر منزلت کے بارے میں کچھ لفظ کشائی کی رسالت کر رہا ہوں. رب تعالیٰ سے دعا ہوں کہ اللہ پاک تبارک و تعالیٰ ہمیں سچ بولنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اسلامی تاریخ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور اسلامی کتابوں کو جب ہم نظر غائر سے دیکھتے ہیں تو ہر ایک بات ہمیں معلوم ہوتا ہے. ہمارے سامنے صاف طور پر نظر آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام تک جتنے بھی ادیان آئے، جتنے بھی دور آئے، ہر دور میں حق اور باطل کی ٹکر اور آمیزش رہی ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، باطل کے مقابلہ میں حق اور باطل ہمیشہ مقابلہ کرتی رہی. حق بے سر و سامانی کے عالم میں نمایاں ہوا اور باطل سرکشی، تکبر، انانیت، استکبار اور شوکت، حشمت، جاہ و ثروت اور طاقت لے کر نمودار ہوا ہے. لیکن جب ہم تاریخ کے اوراق کو الٹ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے بے سر و سامانی کے عالم میں نمایاں ہونے والا حق ہمیشہ اللہ پاک تبارک و تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، تاریخ کے طالب علم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تاریخ ہی فیصلہ کرتی ہے کہ اس دور کا حق کون سا ہے اور اس دور کا باطل کون سا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ ذرا اپنے آپ کے ذہنوں کو آج سے لے کر 1400 سال پیچھے لے جائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا میں حق کس طرح آیا اور دنیا میں باطل کس طرح آیا، اور حق اور باطل نے کس طرح آپس میں مقابلہ کی. چنانچہ جب بھی نمرود دنیا میں آیا، نمرود باطل کے لباس لے کر آیا، اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام حق کے لباس پہن کر آئے. جب بھی باطل فرعون کے لباس میں آیا، اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام حق کے لباس میں آئے. جب بھی باطل بنی اسرائیل کے خوفاروں کی شکل میں آیا، اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام حق کی شکل لے کر آئے. جب بھی قیصر کسریٰ باطل کی شکل لے کر آئے، اسی وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق کی شکل میں آئے. جب بھی باطل حجاج بن یوسف کی شکل میں آئے، اسی وقت حق کے شکل میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آئے. باطل کی شکل میں معتصم باللہ آیا تو حق کی شکل میں حضرت احمد بن حنبل آئے. باطل کے شکل میں شاہ سلجوقی آیا تو حق شکل میں امام غزالی آئے. باطل کے شکل میں بن تاتار آیا تو حق کے شکل میں امام تیمیہ آئے. باطل کے شکل میں جلال الدین اکبر آیا تو حق کے شکل میں مجدد الفسانی آئے. اور جب بھی باطل کے شکل میں بن اثنا عشریہ آیا، اسی وقت شاہ علماء محدث دہلوی حق کے شکل لے کر آئے. جب بھی باطل کے شکل لے کر راجہ رنجیت سنگھ آیا، اسی وقت حق کے شکل لے کر شاہ اسماعیل شہید آیا. جب بھی باطل کے شکل لے کر انگریز آئے، اسی وقت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی حق کے شکل لے کر آئے. جب بھی باطل فتنوں کے شکل میں آیا، اسی وقت حق کے شکل لے کر علماء دیوبند آئے.
میرے دوستوں اور بزرگوں، حق اور باطل کی ٹکر آویزش روز اعظم سے جاری ہے اور تا قیامت رہے گی۔ اور علماء دیوبند حقیقی معنی میں یہ وہ جماعت ہے جو آج حق پر قائم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئین و سنت کے مطابق چلنے والے جو جماعت ہے آج اس فتنوں کے زمانے میں وہ علماء دیوبند ہے۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ علماء دیوبند صرف نبی کے نام پر پیٹ پالنے کا نام نہیں ہے۔ جاؤ، اگر تم سے ہو سکے تو تاریخ دیوبند کا پڑھو، 1857 سے لے کر اس انڈیا کمپنی سے لے کر اس انڈیا کمپنی کے مقابلہ سے لے کر شاہ عبد العزیز کے تحریک سے لے کر شاہ عبد العزیز محدث دہلوی تک، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سے لے کر شاہ اسماعیل شہید تک، شاہ اسماعیل شہید سے لے کر سید احمد شہید تک، سید احمد شہید سے لے کر مولانا قاسم نانوتوی تک، مولانا قاسم نانوتوی سے لے کر مولانا رشید احمد گنگوی تک، مولانا رشید احمد گنگوی سے لے کر حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی تک، حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی سے لے کر حسین احمد مدنی تک، حضرت مولانا حسین احمد مدنی سے لے کر عطا اللہ شاہ بخاری تک، عطا اللہ شاہ بخاری سے لے کر امیر عظیمت تک، امیر عظیمت سے لے کر مفکر اسلام مولانا مفتی محمود الحسن گنگوی تک، مولانا مفتی محمود الحسن گنگوی سے لے کر مفکر اسلام بدر قریت شیخ الہند شیخ العرب والعجم حضرت مولانا ارشد مدنی تک، آج تک جو بھی باطل سے ٹکرایا صرف اور صرف علماء دیوبند ہی نظر آئے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم اس بات کو بالکل واضح طور پر کہہ دینا چاہتے ہیں کہ آج کے جس طرح ہمیں یقین ہے کہ روزانہ سورج پورب کے جانب سے نکلے گا اور دنیا کو روشن کرے گا، ٹھیک اسی طرح ہمیں معلوم ہے اور ہمیں بالکل یقین ہے کہ علماء دیوبند زمانہ در لڑائی کرتے آئے ہیں اور لوگوں کو حق کی روشنی دکھائے ہیں، اور آگے بھی انشاءاللہ علماء دیوبند ہمیں راہ دکھاتے رہیں گے اور ہمارے راستے کے سامنے سورج کی طرح روشنی ڈالیں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حقیقی معنی میں اہل سنت والجماعت علماء دیوبند ہے، اہل حق علماء دیوبند ہے، لیکن آج کل جو نامنہاد جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کی دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ ان کے چہروں پر دیکھنا، ان کے لباس کی طرح دیکھنا، ان کے جسم کی طرح دیکھنا، ان کے لباس جسم اور ان کے چہروں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نمایاں نہیں ہوگا۔ وہ تو رسول کے نام پر دعوتیں توڑنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ 40واں تصویر کبھی بھی کسی کی دعوت ہو اس میں وہ دعوت توڑنے سے پیچھے نہیں ہٹتے، کوئی قصر نہیں چھوڑتے۔ اللہ پاک تبارک و تعالی سے دعا ہوں کہ اللہ پاک تبارک و تعالی ہمیں علماء دیوبند کی راہ پر چلنے اور آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے عین مطابق چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آخر دعوانا